الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے ہم نے قرآن حکیم میں سے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بہت خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 میں والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے، وان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر لفظ جہاد آیا، یہ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے، اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے جہاد کا لفظ جہد سے ہے، جد و جہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، محنت کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ ہاں مدنی صورتوں میں مثال کے طور پر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے بیان کے ذیل میں جہاد کا لفظ جب فی سبیل اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ البتہ جنگ کے لیے ہمیشہ قتال کا لفظ آتا ہے، البتہ جہاد کا لفظ کئی مرتبہ اسٹرگل کے لیے، کوشش کے لیے، محنت کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مکی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ جہاد کے لفظ کو استعمال فرما رہا ہے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے محنت کا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپانا محنت تو ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محنت تو ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، اس کے لیے بھی محنت ہے، اس کے لیے بھی جد و جہد ہے، یہ مستقل ایک عمل ہے، مستقل ہماری ذمہ داری۔ پھر اللہ رب العالمین کے عطا کردہ دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اقامت دین کی محنت کرنا، نفاذ دین کی محنت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے۔ ان تمام سطحوں پر اللہ کی بندگی کے لیے محنت، فرائض و واجبات پر عمل کرنے کے لیے محنت، حرام منکرات سے بچنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور محنت، اس ساری محنت کا جو جامع عنوان ہے وہ ہے جہاد۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے ترغیب و تشویق کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، کون سا بھلا؟ صراط مستقیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو کہاں کہاں سے نصرت عطا فرمائے، کہاں کہاں سے مدد عطا فرمائے، کہاں کہاں سے اس کے لیے راستے کھول دے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مدد فرمائے وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ راستہ ایک ہے صراط مستقیم، جو بندے کو اللہ کی طرف لے جانے والا، مگر اس راستے پر آنے اور اس پر چلنے کے لیے اللہ مختلف انداز سے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اور جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ اب بندے پر ہے یہ بندہ محنت کرتا ہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان کریمی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، ایک ہاتھ بھر میں اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کی عطا میں کمی نہیں، ہمارا مسئلہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے احکامات کی پاسداری، اللہ کے دین کے لیے دعوت دین کا کام اس کو انجام دینا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کرنا۔ بندہ ایک قدم آگے بڑھے گا، اللہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس کی مدد فرمائے گا، بندہ چل کر آئے گا، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی مدد کو آئے گا۔ یہ ترغیب و تشویق ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ
کہاں؟ محسنین کے ساتھ۔ محسنین حسن کے سے لفظ یہ بنا ہے، یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ نمازوں کے بعد دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ اللہ کی معیت، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، کافر کا بھی دل دھڑکتا ہے تو اللہ کے اذن سے، مگر اللہ کا خصوصی ساتھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، جو اعمال کو اور نیکیوں کو اور عبادات کو عمدگی کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اور پوری ایکسلنس کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ انجام دیتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مستقل جہاد کی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محسنین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما کر اپنی خاص معیت اور نصرت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔